نیچاں دی آشنائی کولوں فیض کسی نہیں پایا، کک کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا۔ شاید تحریک انصاف کا غریب ووٹر مہاتما کا اپنے امریکی شہریت رکھنے والے ترجمان رؤف حسن کے ذریعے IMF کو لکھے خط کے بعد یہی سوچ رہا ہوگا۔ خط بانی PTI کے ترجمان رؤف حسن کی جانب سے لکھا گیا۔ آپ کو بتائیں پاکستان تحریک انصاف نے IMF کو باضابطہ طور پر خط لکھ دیا۔ ہم کوئی غلام کا چورن بیچنے والے غیر ملکی ادارے کو کھلی دعوت دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں جو سراسر ملک دشمنی ہے۔ لیبیا، شام، افریقہ اور بہت سے ملکوں میں ایسے ہی ننگے وطن، ننگے دین لوگوں کی وجہ سے امریکہ اور یورپ نے مداخلت کی اور وہ ملک برباد کر دیے۔ خط میں عدلیہ، حکومت اور پارلیمان کو جعلی قرار دے کر دعوت دی گئی کہ آپ آئیں اور ان سب کے فرائض آپ سنبھالیں۔ مطلب یہ انگریز کے ذہنی غلام پاکستان کو 1947 سے پیچھے دھکیل دینا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے لاکھ پراپاگنڈے کے باوجود عوام نے ان کو اکثریت نہیں دی۔ اب یہ ان غریب لوگوں کو اس کی سزا دینا چاہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ انتہائی خطرناک ہے تحریک انصاف کی سیاست کے لیے، لیکن اس کے باوجود اگر انہوں نے یہ خط لکھا ہے اور اتنا اسٹرانگ ری ایکشن آیا ہے، تحریک انصاف کیسے جواب دے گی؟ اپنے ووٹرز کو، اپنے سپورٹرز کو کیسے جواب دے گی؟ لیکن اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ ایک طرف آپ نعرہ لگائیں کہ غلامی نامنظور اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ اور ایبسلیوٹلی ناٹ کی باتیں کریں اور اس کے باوجود آپ IMF کو خط لکھیں۔ کس حیثیت سے IMF کو دعوت دی جا سکتی ہے؟ کس حیثیت سے IMF کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت کریں؟ یہ جماعت جب پہلے بھی حکومت سے اتری، اس وقت بھی تیمور جھگڑا اور شوکت ترین کے ذریعے IMF کے معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی ناکام کوشش کی گئی، اور جب حکومت میں بھی تھے تو ایسے اقدامات کیے کہ معیشت اپنی نچلی ترین سطح پر آ چکی تھی۔ کال میں شوکت ترین تیمور جھگڑا اور محسن لغاری کو IMF ڈیل پر خط لکھنے کا کہہ رہے ہیں۔ کال کے دوران شوکت ترین تیمور جھگڑا کو IMF ڈیل سبوتاژ کرنے پر اکساتے رہے۔ PTI ہی تھی جو کہ سرکار میں تھی، تو انہوں نے IMF کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کے معاہدے کیے کہ پاکستان جو ہے وہ قرضوں میں جکڑا گیا۔ یہ PTI ہی تھی جس نے کہ تاریخ کے سب سے زیادہ قرضے جو ہیں وہ IMF سے لیے اور پاکستان کو اس جگہ پر پہنچایا۔ یہ وہ سارے سوالات ہیں جس کے جواب ان کو دینے پڑیں گے۔ خط کے متن میں یہ دعوت دے رہے ہیں کہ عوام کی خواہش ہے کہ یہ ملک IMF کے حوالے ہو جائے۔ یہ سیانے کوے اپنے عقل کے اندھے مقلدوں کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ ہم ملک توڑ کر دوبارہ نیا بنائیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو سلطنت یا ملک ٹوٹا وہ دوبارہ وجود میں نہ آیا۔ سلطنت روم، عباسی، سلجوق اور عثمانی سلطنتیں پھر کبھی نہ بنی۔ عوام اس بات کو سمجھے، یہ ایک انتشاری ٹولہ ہے جس کا مقصد کرسی کا اصول اور ملک کی بربادی ہے۔ یہ سب آپریشن گولڈ سمتھ کے اعلی کار ہیں۔ عقل والوں نے تبھی ان کو مینڈیٹ نہیں دیا۔ ان کی گورننس کی بھی سنجیدگی دیکھ لیں کہ ایک ملزم کو وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے۔ پارٹی کی دوڑ بھی ان لوگوں کے ہاتھ دی جن کا پاکستان میں کوئی سٹیک نہیں۔ خود مہاتما کے بچے یہودیوں کی نگرانی میں ہیں۔ اس خط کا تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہونا، پر امید ہے کہ وہ لوگ جو ان کے نعروں کی زد میں آ کر اس جماعت کے ساتھ منسلک ہوئے، ان کی آنکھیں کھل جائیں۔